مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے اس فیلڈ میں، 15-20 سال ہو گئے ہیں۔ تو میں نے بھی جرنلزم کی ہے، بہت زیادہ ٹف ٹائم بھی دیکھا ہے، لیکن کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ میں ایسی خبریں دوں جس کا سر پیر بھی نہ ہو، اور جس کے بعد صورتحال یہ بنے کہ لوگ آ کے مجھے ماریں اور مجھ پر تشدد کریں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ موجودہ حالات میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک رکھ رکھاؤ ہوتا تھا کہ ہم نے کس طرح تحقیقاتی صحافت کرنی ہے، کس طرح ہم نے رپورٹ دینی ہے اور اس کی تحقیقات کیا کرنی ہے، وہ ہوتی تھی۔ اب آ گیا ہے بیان بازی پہ کام، اور آ گیا ہے کہ جناب جو صحافی ہیں نا، انہوں نے بس اپنے ذرائع نہیں بتانے، چاہے سچے ہیں جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، نہ بتائیں، ان کا حق ہے۔ لیکن جب ایک صحافی ایک خبر دیتا ہے اور اس خبر کا اگر آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے اور آپ ذرائع سے دے رہے ہیں، تو پھر جو پارٹی ہے جس کے خلاف خبر چھپی ہے، اس نے تو آپ کو کہنا ہے نا، بھئی آپ ہمارے خلاف آپ نے خبر چھاپی ہے تو آپ ہمیں ثبوت دیں۔ تو پھر یہاں سے ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہاتھا پائی مار پٹائی تک آتا ہے، پھر آزادی صحافت پر حملہ تصور ہوتا ہے، اور ہم اس پہ احتجاج بھی کرتے ہیں، قومی اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کرتے ہیں، سینٹ سے واک آؤٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جناب ایک پہ حملہ سب پہ حملہ پھر تصور کیا جاتا ہے۔ میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں نا موجودہ دور میں، اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نوجوان صحافی بہت زیادہ آئے ہیں۔ ان نوجوان صحافیوں کی جو تربیت ہے وہ بہت سخت ضرورت ہے، اس تربیت کروانے کی۔ میں نے پچھلے دنوں فیس بک پہ سوال بھی ڈالا تھا کہ جو صحافی جس کے خلاف اگر کوئی اس پر تشدد ہوا ہے، کسی نے اس کو مارا ہے، تو سب سے پہلے جو پریس کلب ہے، یونینز ہیں، وہ بیٹھ کے ان تمام معاملات کا بریک بینی سے جائزہ لیں کہ آیا یار اس بندے نے جو خبر دی ہے جس کی وجہ سے اس کو مار پڑی ہے صحافی نے، اور جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، وہ خبر ہے کیا؟ اس کے بعد تحقیقات کر کے ہاں آیا وہ خبر ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو پھر صحافی کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ۔ جب آپ کسی کو بلیک میل کریں گے، اور ایک اور بات جو آ گئی کہ موجودہ دور بہت زیادہ سوسائٹیوں کا بھی چل رہا ہے، جگہ جگہ جناب ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ موجودہ حالات میں ہر ایسے لڑکے نے یوٹیوب چینل بنا لیا، اور اس چینل پہ جو دل کرے دنیا جہان کا جو مرضی گند جو مرضی آپ کر دیں اور ویوز حاصل کر لیں اور واہ واہ ہو جائے، اور اس کے بعد آپ جناب اپنے لیبل بھی مائک بھی ہاتھ میں پکڑ لیں، جناب میں صحافی ہوں اور آیا ہوں جناب میں آپ کے ڈرائنگ روم میں کھڑا ہو گیا ہوں، میری مرضی ہے جو میں جو مرضی کروں۔ تو یہ چیز جو ہے اس پہ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے، صحافتی تنظیموں کو آگے آنا چاہیے، تھوڑی سی تربیتی کورس کروا دیں نوجوان صحافیوں کے، بھئی ہم نے کہا ہماری لائن کھینچ دیں کہ ہم نے یہاں سے آگے نہیں جانا۔ اسد طور والا معاملہ آپ دیکھ لیں کہ میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرتا، لیکن ایک مسئلہ ہوا اور اس کے بعد سب دیکھ لیں کہ انگلیاں کس طرف اٹھ رہی ہیں اور کون۔ کل حامد میر صاحب کا جو بیان تھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صحافتی کمیونٹی بھی تقسیم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ پلیٹ فارم ایسا پریس کلب کا پلیٹ فارم، اور وہاں اس طرح کے بیانات میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہم پہلے بھی بہت سارے مشکلات کا شکار ہیں۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان کے مفادات ہوتے ہیں، اس کی عزت ہے، ٹھیک ہے، آپ جائیں نا چین میں، آپ وہاں آپ صورتحال دیکھیں نا، کوئی چینل کوئی صحافی چین کی حکومت کے یا اس ملک کے خلاف کوئی بات کر کے دکھائے نا، آپ چلے جائیں نا انڈیا، آپ چلے جائیں نا امریکہ، آپ چلے جائیں نا لندن، ٹھیک ہے، کون سا ملک ہے جو کھلے عام اجازت دے دے جی آپ فوج کے خلاف بھی اول فول بکیں، جو مرضی یوٹیوب پہ بیٹھ کے آپ کرتے جائیں؟ کون سا ایسا جو ہے ملک اجازت دیتا ہے کہ ملکی مفاد کے خلاف آپ جو مرضی کرتے جائیں؟ کوئی لیمٹس ہوتی ہیں، کچھ تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے، یار ہم نے کہاں تک جانا ہے۔ جب ہم بالکل اوپن ہو کے اور بالکل ایسے ہمیں کوئی روکنے والا ہی نہ ہو، تو جب یہ صورتحال ہو تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کے جو ہماری صحافتی کمیونٹی ہے اس کو سوچنا چاہیے، ان کو بیٹھ کے تمام معاملات کو غور کرنا چاہیے کہ آیا کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے، اور صحافت جو ہے وہ اس کو ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے۔ ایک اور چیز
موجودہ دور میں بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو صحافی ہیں انہوں نے مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ایک طرح مسلم لیگ نون، کوئی مسلم لیگ نون کے حق میں لکھ رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کے حق میں لکھ رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی کے حق میں لکھ رہا ہے، کوئی جمعیت علماء اسلام کے حق میں لکھ رہا ہے. تو کیا صحافی کو، میں خود ہو سکتا ہے میں خود بھی غیر جانبدار نہ ہوں، لیکن آیا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کیا صحافی کو کسی سیاسی جماعت کا کارکن ہونا چاہیے؟ ہم غیر جانبدار کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم کیا وجہ ہے کہ ہم جناب جانبدارانہ رپورٹنگ کرتے ہیں اور ہم ایک جماعت کو ناکام کرنے کے لیے دوسری جماعت کا آسرا سہارا بنتے ہیں؟ اب آپ یہ جو حکومت کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا ہے کہ گروتھ ریٹ بڑھی ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگ جناب تقسیم ہو چکے ہیں، صحافی لوگ جناب تقسیم ہو چکے ہیں. کوئی تحقیقات نہیں کر رہا، کوئی تحقیقاتی رپورٹنگ نہیں کر رہا، سارے جناب صورتحال عجیب ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں یہی ہے کہ موجودہ حالات میں تربیت کی بہت ضرورت ہے، اور اگر پریس کلب، صحافتی تنظیمیں مل بیٹھ کے کوئی اس مسئلے کا حل نکال لیں تو اس میں سب کی بہتری ہے. اگر انہوں نے اس مسئلے کا حل نہ نکالا تو میں تو خود کل سے بڑا پریشان ہوں کہ آنے والے وقت جو ہے یہ نہ ہو کہ صرف اسٹیٹ چینل ہوگا اور چند دو اخبارات ہوں گے، باقی بھائی ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھروں میں جائیں، اپنے بند رکھیں اپنے اخبارات، جو ملکی مفاد کے خلاف ہم نہیں برداشت کر سکتے. یہ صورتحال نہ بن جائے. اس لیے ضرورت ہے کہ تمام صحافی مل بیٹھ کے سوچیں اور اپنی کمیونٹی کو بچائیں، اور اپنے جو میڈیا ہمارا جس بڑی مشکلوں سے یہاں میڈیا ہمارا آزاد ہوا ہے، لوگوں کو جابز ملی ہیں، لوگوں نے اتنے اچھے نوجوان پڑھ لکھ کے آئے ہیں، بجائے ان کی تربیت ہو اور کرنے کے کہیں ہم ان معاملات میں پابندیوں کی آڑ میں ہم لوگ اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں.